عہد کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو ان احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کے حافظ بنائیں گے۔ حافظ کی بات آ گئی تو ابھی حدیث سنیں۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہو گیا نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے مزے اور آخرت میں تو ویسے ہی مزے ہیں۔ اس حدیث سننے سے پہلے ایک واقعہ سنیں۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ خط نبوت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ خود واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنے والد محترم کا بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں قرآن کے حافظ ہیں الحمدللہ۔ ہمیں والد صاحب نے، ان کے والد صاحب کا نام تھا حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خط نبوت کے شیدائی، فیدائی، دیوانے، پروانے، مستانے، جنونی حد تک خط نبوت کا کام کیا انہوں نے۔ امیر بھی رہے اپنے زمانے میں اور ناظم بھی رہے۔ فرمایا کہ والد صاحب نے ایک ہفتہ قبل ہمیں، وفات سے ایک ہفتہ قبل ہم چاروں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرا اب وقت ہو گیا ہے، میں اب تم لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں، اب تم میرے لیے دعا کرنا۔ ہم چاروں بھائی پریشان ہو گئے کہ حضرت اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ہمارے والد ہیں، آپ کا سایہ برکت کا قائم و دائم رہے، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر میں نے خود یہ بیان کر دی ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب یہ ہے کہ میں مر گیا ہوں خواب میں، اور مر جانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، کفن پہنانے کے بعد میرا جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد جس طریقے سے ورثہ اس کو جا کر قبر میں دفن کرتے ہیں، دفن کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے برزخ کا سارا منظر، قبروں کا سارا منظر سامنے آ گیا۔ میرے برابر میں ایک میت رکھی ہوئی تھی، قبر میں مردہ رکھا ہوا تھا، اور میں اس کے ساتھ سویا ہوا تھا اس کے برابر میں۔ میں نے دیکھا کہ ایسے کوئی آدمی چیز پھینک کر جا رہے ہیں، تو وہ باقی جو قبروں سے مردے ہیں وہ اٹھ اٹھ کر اس کو چن رہے ہیں، جیسے آپ پرندوں کو کوئی دانہ ڈالیں تو پرندے کیسے چگنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایسے ہی کوئی آدمی آ رہا ہے اور وہ قبرستان میں کوئی چیز پھینک کر چلا جا رہا ہے، اور پھینک جانے کے بعد وہ قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، اور مردے اٹھ کر وہ جو چیز پھینکی جا رہی ہے اس کو چن کر جمع کر رہے ہیں۔ میں پہلے تو بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جو میرے سے پہلے جو اس قبرستان میں دفن تھا، میت جو دفن تھی، مردہ جو دفن تھا، میں نے اس سے کہا کہ بزرگوں دو خبر، یہ کیا معاملہ ہے، میں تو نیا نیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کیا مطلب والی وارث کا؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے چچا، ماموں، خالو، پھوپھو یہ کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا کہ یہ سارے ہیں۔ والی وارث سے مطلب ان کی اولاد میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی بیچارہ بھولے بسرے سے قبرستان چلا جاتا ہے، 3 کل پڑھتا ہے کہ یا اللہ یہ میری اماں کی خبر ہے، اس کو بھی ثواب دے دے، باقی قبرستان والوں کو بھی ثواب دے دے۔ وہ 3 کل کا ثواب اللہ سارے قبرستان میں جب تقسیم فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ فرشتے ایسے قبرستان والوں کو ثواب پھینک دیتے ہیں۔ ان کا کوئی پڑھنے والا ہوتا نہیں ہے، اس ثواب کو چننے کے لیے قبر سے یہ مردے اٹھتے ہیں۔ تو بزرگ سے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر آپ کی والی وارث ہیں؟ بولا ہاں، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں قرآن کے حافظ ہیں۔ مرنے سے پہلے میں نے ان کو وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھے جب تک تم میں سے جو زندہ رہے روزانہ 3 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر کے میری روح کو بخشنا اور مجھے ثواب پہنچانا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا خواب دیکھا اور یہ تم کو بتا رہا ہوں، تم بھی اتفاق سے 4 بیٹے ہو، میرے چاروں کے چاروں حافظ ہو، اور تم بھی ایسا ہی کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں بھی قبر سے اٹھ کر ایسے ہی پھینکے ہوئے ثواب کو میں چننے لگ جاؤں۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد پہلا مزہ تو آپ قبر میں لو گے،
پہلا مزہ آپ قبر میں. اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یا اللہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے یہ تو دل کی تسلی کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ یہ میری اماں کو پہنچا دے. نیک اولاد بغیر ارادے اور بغیر نیت کے نیک اولاد کا ہر عمل ماں اور باپ کو ملتا ہے. اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، زندگی میں اس نے جتنا قرآن پڑھا، جتنے ختم نکالے، بغیر دعا کے، بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، وہ آپ کے والدین کی قبر تک پہنچے گا. اور کوئی بھی آپ نیکی کا عمل کر رہے ہیں بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، وہ آپ کے والدین تک پہنچے گا، اس لیے کہ آپ کو نیک بنانے کے پیچھے آپ کے والدین کا بڑا کردار ہے. کیوں جی؟ قبر میں مزے کرنے ہیں تو قرآن کا حافظ بناؤ اولاد کو، اور دنیا میں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ جو بچہ قرآن کا حافظ ہوگا وہ ماں باپ کا بدتمیز نہیں ہوگا، وہ ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا. قرآن کی ایسی برکت ہے. ہاں انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو معاشرہ اس وقت چل رہا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، آپ دینی گھرانوں کو بھی دیکھیں اور دنیا دار کے گھرانوں کو بھی دیکھیں، آپ کو دینی گھرانوں میں ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا بدتمیز نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس کے سامنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ آیت سامنے آ جاتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ آیت سامنے آ جاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لَأَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا. یہ آیتیں قرآن کی سامنے آ جاتی ہیں، پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس کو جھڑکوں، میں کس کے ساتھ گستاخی کروں، میں کس کی نافرمانی کروں. جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پوسا، جس نے میری تربیت کی، جس نے میری جوانی کے پیچھے اپنی جوانی لگا دی، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھی ہو گئی، آج میں اس کے ساتھ گستاخی کروں، اس کے ساتھ نافرمانی کروں. تو قرآن کا اگر آپ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکھی رہو گے اور قبر میں بھی سکھی رہو گے. قبر کے بعد اگلی منزل آتی ہے حشر کی. حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظ قرآن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. ہزارہا دفعہ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی واعظوں میں، بیانوں میں، علماء سے. کیا؟ 2 فضیلتیں، ویسے تو بہت ہیں، 2 فضیلتیں بتا رہا ہوں. ایک، قرآن کے حافظ کو اللہ تعالیٰ ان کے جو ماں باپ ہوں گے ان کو بلا کر ان کو قرآن کے حفظ کرانے پر ماں باپ کو سونے کا ایک تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج، اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے، وہ ایک موتی اتنا چمکدار ہوگا جو یہ سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے نا، اگر وہ موتی سورج کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے گا قیامت تک، پھر روشنی نہیں رہے گی. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک موتی میں، تو باقی کتنے موتی ہوں گے احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو ہو گیا حافظ صاحب کے ماں باپ کے لیے اعزاز. اور دوسرا اعزاز خود حافظ صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی بدعمالی اور بد کرداری کی وجہ سے، یا ان کے ذمے کوئی ایسے کبائر گناہ رہ گئے ہیں جن کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں فرما دیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فیصلہ فرما دیں گے کہ بھائی ان لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اس فیصلے کو احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی. اللہ نے یوں فرما دیا نا کہ بھائی اس کو جہنم میں بھیج دو، جہنم واجب. اللہ نے فرما دیا کہ بھائی اس کو جنت میں بھیجو، جنت واجب. ایسے 10 لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہوگا
کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ان کو جہنم میں پہنچایا جائے، حافظ قرآن کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے دوست و احباب بھی ہیں، میرے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی زبانی دنیا میں ہم نے یہ پیغام سنا تھا اور تیرا فرمان حق اور سچ ہے کہ حافظ قرآن کو 10 لوگوں کو سفارشی کا حق ہوگا کہ ایسے 10 لوگ جن پر تو نے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہوگا، تو یعنی حافظ قرآن اس کی اگر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، تو ان لوگوں کو میں تیری شفاعت، تیری سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیج دوں گا۔ اب میں تیرے پاس آیا ہوں تیرے قرآن کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تجھے اختیار دیا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، یاروں میں سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جا، جن کے لیے تجھے پتا ہے کہ یہ جہنمی کا، اس کا میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کو جنت میں لے جا۔ یہ مزے کی بات ہے، اور ظاہر بات ہے سب سے زیادہ قریب رشتہ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کا باپ کے ساتھ بیٹے کا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پناہ میں رکھے سب کو، اگر کسی کا باپ جہنمی ہو گیا اور اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا حافظ قرآن کے لیے۔ اور اگر آپ کا بیٹا عالم بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے عالم، ہم لوگ نا حافظوں کو، عالموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی للو ہیں، یہ ایسے ہی بے وقوف لوگ ہیں۔ مولویوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، علماء کی قدر کیا کرو۔ اور اللہ نے تو عوام کا جینا مرنا ہی علماء کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہو جائے، کبھی آپ نے سنا کہ اسپتال کا جو انچارج ہے اس نے بچے کو آذان دی ہو؟ جو ڈاکٹر ہے وہ آذان دے؟ خود اگر کسی ڈاکٹر کا بچہ ہوگا تو وہ بھی مولوی صاحب کے پاس لے کے آ گیا، مولوی صاحب اس کو آذان کہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور تحنیک کے لیے کہاں جاؤ گے؟ مولوی صاحب بچہ 7ویں دن کا ہو گیا، اس کی تحنیک فرمائیں۔ اور نکاح کے لیے کبھی آپ نے سنا کہ علاقے کے ایم پی اے نے نکاح پڑھایا ہے؟ نکاح کے لیے بھی مولوی صاحب کے پاس آنا پڑے گا۔ اور 5 وقت نماز تو آپ لوگ پڑھتے ہی مولویوں کے پیچھے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ڈی سی نے نماز پڑھائی ہے، ایس پی نے، ایم پی اے نے، سینیٹر نے؟ کبھی آپ نے سنا چلو ٹھیک ہے جمعہ بڑی عظمت والا دن ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، جی گورنر نے جمعہ پڑھایا ہے، وہاں پر بھی ایسے کوئی مولوی بیچارہ آگے کرو گے، مولوی صاحب جمعہ پڑھاؤ۔ اور پھر ساری باتوں کے بعد جب وہ مر جائے گا تو بھی مولوی صاحب سے کہو گے مولوی صاحب اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جنازے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد بھی مولوی صاحب سے کہو گے، کتنا بھی بڑا فن خوان ہو، صدر ہو ملک کا، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، ہاتھ اٹھانے کے لیے مولوی صاحب کو منتیں کرو گے کہ مولوی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پھر مولوی صاحب ہاتھ، جب ہر کام کے لیے تم مولوی صاحب کو آگے کرتے ہو، جب ہر کام میں تمہارا جینا مرنا مولوی صاحب کے لیے ہے تو اس کی قدر بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اس کا ادب بھی کرو۔ پتہ ہے ان علماء کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عالم دین صرف ایک قبرستان سے یوں گزر جائے، مثال کے طور پر یہ اسماعیل شاہ قبرستان ہے نا، اس کے 2 راستے لگتے ہیں، ایک کھنڈو روڈ، ایک جمن شاہ راستہ نکلتا ہے نا۔ ایک عالم دین کھنڈو روڈ سے قبرستان میں داخل، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث میں کھنڈو روڈ نہیں ہے کہ آپ کو مولوی صاحب کھنڈو روڈ حدیث میں کہاں سے آ گیا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قبرستان سے گزر جانا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی استغفار نہیں کیا، بس ان کا راستہ تھا کھنڈو روڈ سے گزر کے جمن شاہ، اس کو جانا تھا، عالم دین تھا، قرآن کا حافظ تھا، کھنڈو روڈ سے گزر کر، قبرستان اسماعیل شاہ سے گزر کر وہ جمن شاہ سے نکلا۔ عالم دین کے گزر جانے پر اللہ تعالیٰ اس قبرستان پر 40 دن کے لیے اپنے عذاب کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ نے ایسے قرآن میں نہیں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں فرما دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کرنا سیکھو، حفاظ کرام کی قدر کرنا سیکھو، اور علماء کا ادب احترام اپنی دلوں میں بٹھاؤ، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ان علماء کے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی کوتاہی اور کمزوری ہے تو اس کوتاہی اور کمزوری پر انگلی نہ اٹھاؤ، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں میں علوم قرآنی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے بیٹے کو عالم اور قرآن کا حافظ اور قاری بناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے بیٹے کو دین پر لگاؤں گا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہ دیا، اگر ہم اپنی اولادوں کو دین نہ دے سکے تو مجھے خطرہ ہے کہ ہماری اولادیں مرتد بن جائیں۔ تو میرے بھائیو اپنی اولادوں کو دین دو۔ میں یہ نہیں کہتا اگر کوئی صاحب اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ قاری اور عالم نہیں بنانا چاہتا تو وہ نہ بنائے، لیکن اس کو دین کے ساتھ جوڑے رکھو۔ آپ اپنی اولادوں کو بھلے ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، CSS کا امتحان دلوا کے آفیسر لگوائیں، لیکن اس کو دین ضرور دیں۔ اگر دین نہ دیا آپ نے، اگر دین نہ دیا تو بقول شیخ تقی عثمانی صاحب کے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہماری نسلیں دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں۔ اور مرتد پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی مسلمان سے یہودی ہو جائے، مسلمان سے عیسائی ہو جائے، مسلمان سے ہندو ہو جائے، مسلمان سے قادیانی ہو جائے، مسلمان سے سکھ ہو جائے، انکار کر دے قرآن کا، انکار کر دے اسلام کا، انکار کر دے اللہ کا، انکار کر دے اللہ کے رسول کا۔ اور میرے بھائیو کبھی بھی اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا قاری ہوں، یا میں اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی مؤذنی کرنے والا ساری زندگی، بیت اللہ کا مؤذن آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک محلے کی مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے وہ بھی بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور مؤذنین تو ویسے ہی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذنین ہوں گے۔ اونچی گردن کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہوگا، وہ بے فکر اور بے غم ہوئیں گے، اس لیے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ آذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے مؤذن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ اتنا بڑا مقام۔ اور یہ اگر مؤذن ہو جائے بلال اپنے بیت اللہ کا، اور اگر یہ مؤذن ہو جائے مسجد نبوی کا، تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مقام کم ہوگا۔ آج بھی میری اور آپ کے دلوں میں ائمہ حرمین کی ایک عظمت بیٹھی ہوئی ہے، ایک عزت بیٹھی ہوئی ہے، ایک مقام بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کہیں امام کعبہ یا امام مسجد نبوی آ جائیں تو ہم لوگ ادب اور احترام کی حیثیت کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اسی بیت اللہ کا ایک مؤذن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، شیخ الحدیث، اور یہ حضرت مدنی وہ ہیں جنہوں نے 12 سال مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا ایک مؤذن ساری زندگی اس نے بیت اللہ کی مؤذنی کی ہے، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا ہے تو اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے کہ قرآن شریف لاؤ۔ قرآن شریف لائے۔ اہل خانہ نے سمجھا کہ یہ بیت اللہ کا مؤذن ہے، یہ تو ابدال ہے اپنے زمانے کا، یہ تو غوث ہے، یہ تو قطب ہے، یہ تو ولی ہے،
یہ سارے مولوی ایک طرف، یہ ایک طرف، سارے مفتی قرآن کے حافظ قاری ایک طرف، یہ ایک طرف. شاید قرآن مانگ رہا ہے، آنکھوں سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، چومے گا، اپنے کلیجے ٹھنڈے کرے گا. جب اسے قرآن پیش کیا گیا تو اس نے پہلے تو قرآن کو پھاڑا اور تھوکا اور تھوک کر پھینک دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن بھی جھوٹا ہے، اس کو لے کر آنے والا جبرائیل بھی جھوٹا ہے، اور جس پر یہ نازل ہوا ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جھوٹے ہیں، اور جس نے بھیجا ہے اللہ وہ بھی جھوٹا ہے. تو میرے بھائیو، شیطانی اور دجالی دور تو ویسے ہی چل رہا ہے. ہمارے ایمانوں کا حال تو اللہ معاف فرمائے، یہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو تم سو گے تو ایمان کی حالت میں، اٹھو گے کفر کی حالت میں، جب اٹھو گے تو ایمان کی حالت میں، جب شام کو واپس اپنے گھروں کو لوٹو گے تو تم کفر کی حالت میں لوٹو گے. اور یہ زمانہ آ چکا ہے، ہماری زبانوں سے وہ کلمہ کفر ادا ہو چکے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم بغیر ایمان کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیوں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ صبح و شام اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو؟ تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعمال آپ کو دین سے ملیں گے، یہ ساری باتیں آپ کو دین سے ملیں گی، قرآن سے ملیں گی. اور ایک بات ذہن میں رکھو، علوم صرف قرآن کا نام ہے، علوم صرف قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے. باقی دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں یہ علوم نہیں ہیں، یہ فنون ہیں. اپنی اولادوں کو علم دو، قرآن کا علم دو، حدیث کا علم دو، دین کا علم دو. اور اس کے بعد آپ اگر کوئی علم دینا چاہتے ہیں، اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں 100 دفعہ بناؤ، اولاد کو پروفیسر بنانا چاہتے ہیں 100 دفعہ بناؤ، وکیل بنانا چاہتے ہیں 100 دفعہ بناؤ، CSS کا امتحان دلوا کر آپ آفیسر بنوانا چاہتے ہیں 100 دفعہ بناؤ. یہ تو خوشی کی بات ہے اگر ایک عالم دین افسر لگ جائے، اگر ایک عالم دین ڈاکٹر بھی ہو جائے، اگر ایک عالم دین پروفیسر بھی ہو جائے، معاشرہ تو خود ہی صحیح ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھو. ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو شفیع بنایا ہے، سفارشی بنایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن جھگڑالو سفارشی ہے. لفظ باقاعدہ جھگڑالو شفاعتی ہے. جھگڑالو کا لفظ سمجھتے ہیں؟ میری کسی کے ساتھ دوستی ہو، حجت والی، بڑا گہرا تعلق ہو، میں اسے کہوں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیسے ہوگا، یہ کام کرنا ہے اور تمہیں ہی نہیں کرنا ہے. اب جو میرا گہرے تعلق والا ہوگا، گہرے واسطے والا ہوگا، حجت والا ہوگا، کہ یار مولوی صاحب ایک تو ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے اتنی حجت کے ساتھ کہا ہے اور بڑی سخت مزاجی کے ساتھ کہا ہے، اب تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. اس کو کہتے ہیں جھگڑالو سفارشی، جھگڑالو شفاعتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گا اللہ سے. اگر کسی گناہ کی وجہ سے، اگر کسی بدعملی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا یا جانے کے لیے فیصلہ ہو گیا، قرآن کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا. قرآن پڑھتے ہو؟ سارے نہیں پڑھتے. چلو آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے. اور قرآن پڑھنے والا جب قبر میں آئے گا تو قبر میں بھی قرآن جھگڑا کرے گا. یعنی جہاں ماں باپ بیوی بچے دوست یار عزیز اقارب دولت کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس سارا رشتہ ٹوٹ جائے گا نا، وہاں قرآن آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے، ہاں بھائی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہو، غیر حافظ بھی اگر قرآن پڑھے گا، اور ایسے بہت سے غیر حافظ ہیں،
ہمارے والد صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے حاجی محمد حسن مکرانی صاحب، شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں۔ ان کے والد ہوتے تھے، وہ 10 حافظ نہیں تھے، وہ 10 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حاجی صاحب نے خود بتایا تھا والد صاحب کو، 10 پارے روزانہ، 3 دن میں قرآن کریم کا ختم ہوتا تھا۔ اور جس دن اس کا انتقال ہوا ہے حاجی صاحب کے والد صاحب کا، اس دن بھی ایک قرآن ختم کر کے انتقال ہوا ہے۔ اب جب یہ حاجی قرآن شریف پڑھنے والا قبر میں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے نا، ایک تو وہ اتنی وحشت اور دہشت اور خوفناک اور ہیبتناک ان کا منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دوسری دفعہ موت آنی ہوتی تو قبر میں منکر نکیر کی شکلوں کو دیکھ کر مردہ دوبارہ مر جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے موت صرف ایک دفعہ ہے، وہ دنیا میں آنی ہے۔ اتنی خوفناک تو شکل ہوگی، اور ان کا گفتگو کا انداز اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر نکیر جب اسے سوال کریں گے تو اگر اس کے انداز گفتگو سے اس کا کلیجہ پھٹنا ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسا انداز کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ مردہ اس چیز کو برداشت کرے گا۔ لیکن حافظ قرآن یا قرآن کو پڑھنے والا وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹھٹ کے ساتھ سویا ہوا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ٹھٹ کے ساتھ سویا ہوا ہوگا، بلکہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق ارأیت الذی یکذب بالنجم للہ ما فی السماوات۔ منکر نکیر آئیں گے، ہاں بھائی حساب کتاب دے، قرآن آ جائے گا۔ حدیث سنا رہا ہوں، کون ہو تم؟ قرآن بات کرے گا۔ وہ مردہ میت جو ہے نا، وہ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، وہ جو قرآن کو ناظرہ پڑھنے والا، وہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے کو حساب کتاب والے پہنچ گئے۔ دنیا میں حساب کتاب ہوتا ہے، لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، نیب والے کتنا تنگ کرتے ہیں۔ ہاں یہ پوچھو نواز شریف، عمران خان اور دوسرے لوگوں سے پوچھو کیسے پریشان پھر رہے ہیں۔ تو آخرت کا، قبر کا حساب کتاب تو بڑی بات ہے نا بھائی۔ تو وہ فرشتے جب سوال کے آ جائیں گے، قرآن آ جائے گا سامنے کہ ہاں بھائی تم کون ہو؟ تو فرشتے کہ تم کون ہو؟ بولا ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، میں منکر ہوں، یہ نکیر ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس مردے سے حساب و کتاب کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے کہو کہ تیرا کلام قبر میں موجود ہے اور وہ حساب کتاب نہیں کرنے دے رہا۔ یہ مزے کی بات۔ کتنا آدمی زیادہ سے زیادہ پارا پڑھ لے، 1.5 پارا پڑھ لے، حافظ قرآن 3 پارے 40 منٹ بڑی مشکل سے لگیں گے۔ 3 پارے قرآن کے پڑھنے میں 40 منٹ بڑے لگیں گے، اور اگر کوئی آہستہ آہستہ پڑھنے والا ہوگا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ لیکن یہ 24 گھنٹوں میں روزانہ 1 گھنٹہ نکال کر اگر 3 پارے پڑھے، 10 دن میں 1 قرآن۔ اور ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ خط نبوت کے امیر تھے حافظ محمد حسین انصاری صاحب، وہ انتقال کر گئے 22-23 سال پہلے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں یومیہ چلتے پھرتے 10 پارے قرآن کے پڑھتا ہوں اور 3 دن میں 1 قرآن ختم کرتا ہوں، اور یہ میرے 50 سال کا معمول ہے۔ 50 سال سے میں 3 قرآن ختم کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے ایک اور بڑا عجیب واقعہ بتایا، کہا کہ مجھے جب اٹیک ہوا تو مجھے حضرت والد صاحب نے ان کو بھیجا، ہماری جماعت کے امیر تھے، حیدرآباد میں اسپتال تھا، تو اس وقت مہمن صاحب تھے، کوئی ڈاکٹر صاحب، ان کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے جب ECG نکالی دل کی، تو ECG کی جگہ وہ جو ایسے لکیریں بن کر آتی ہیں نا، تو اس لکیر کی جگہ پر قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی آ رہی تھی، قرآن کی آیات لکھی ہوئی آ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ وہ پٹی نکال کے حافظ صاحب کو دکھایا، بولا حافظ صاحب آپ کے دل کا معاملہ اللہ ہی جانے، میں نے ECG نکالی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا ہے، دل کی تکلیف ہے نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیات لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ڈاکٹر صاحب بھی رو پڑے اور میں بھی رو پڑا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل خود بھی کرو اور اپنی اولادوں کو بھی کرواؤ۔ ہم لوگ قرآن کو، ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہی 2 کام کے لیے نا، ایک پڑھنے کے لیے، دوسرا عمل کرنے کے لیے۔ ہم نے دونوں کام چھوڑ دیے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟
قسم اٹھانے کے لیے، خون بخشوانے کے لیے، چوری ہو گئی یہ گائے بھینس اس کو واپس کروانے کے لیے، مال و دولت سے بچنے کے لیے، بچیوں کا قرآن سے نکاح کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سارے کام حرام اور ناجائز ہیں۔ قسم اٹھانا معمولی نہیں ہے، قرآن کا قسم، قرآن کا قسم، اور نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ بیٹے کی شادی۔ قرآن پر عمل کرو، قرآن کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرو، اور چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فارس سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس وقت قرآن جمع نہیں تھا، بھی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن پاک جمع ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو تمہارے نبی پر قرآن نازل ہوا تھا وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا کہ ہمارے پاس دو قرآن ہیں، ایک قرآن چلتا پھرتا ہے، ایک زبان والا قرآن ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، بولا چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا بھی قرآن ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولا اچھا پہلے چلتا پھرتا والا قرآن دکھاؤ۔ تو اس نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، یہ جو جا رہا ہے نا یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس نے کہا چلتا پھرتا کیسے؟ کہا کہ الحمد سے والناس تک جتنے بھی قرآن کے احکامات ہیں ان سارے احکامات پر عمل کرنے والا یہ بندہ ہے، اس لیے یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے نماز پڑھو، کتنے مسلمان نمازی ہیں؟ قرآن کا تقاضا ہے روزے رکھو، کتنے مسلمان روزے دار ہیں؟ قرآن کا تقاضا ہے زکات دو، کتنے مسلمان زکات دیتے ہیں؟ قرآن کا تقاضا ہے حج کرو، کتنے مسلمان حج کرتے ہیں؟ قرآن کا تقاضا ہے جہاد سے تو ہم مولوی بھی ڈرتے ہیں، فوج والوں کو پتہ چل جائے گا ہمیں گرفتار کر دیں گے کہ یہ جہادی آ گئے، امریکہ کے دشمن آ گئے۔ ہاں عوام کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے دین کو پھیلاؤ تبلیغ کے ذریعے سے۔ ہم لوگ تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ واندے ہیں، چلے 4 مہینے والے ہیں، اپنے گھروں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے اگر کوئی 4 سال کے لیے چلا جائے وہ واندہ نہیں ہے، دین کے لیے اگر کوئی دعوت لے کر اٹھے چلا 4 مہینہ لگانے کے لیے وہ واندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، کتنی اولاد ہے جو والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتی ہے؟ قرآن کا تقاضا ہے شراب نہ پیو۔ چلو ابھی دعا کے بعد اسٹوروں پر چلو، آپ کو شراب کی بوتلیں دکھاتا ہوں۔ قرآن کا تقاضا ہے سود نہ کھاؤ، ہمارا ملک کھڑائی سود پر ہوا ہے، عام کاروباری کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے غیبت نہ کرو، ہماری ہر محفل میں غیبت لگتی ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم اس محفل میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں جہاں سچ بولا جائے۔ قرآن کا تقاضا ہے پردہ کرو، میں پوچھتا ہوں کتنی مائیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں؟ پردے پر ہم اپنی تشریحات بیان کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظروں کا تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے تیری میری نظر سے زیادہ پاکیزہ نظر تیرے اور میرے نبی کی تھی، اس نبی نے بھی آنکھوں کا پردہ کیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے 14ویں صدی میں جب دجالی زمانہ شروع ہو چکا ہو، جب فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہو؟ تو قرآن کے تقاضوں کو پورا کرو، قرآن پر عمل کرو، اور جو شخص قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو قرآن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور جو قرآن میں کیڑے نکالتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے ہم اسی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہے گمراہ ہوئے ہیں، لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا ہے اور ان کی موت کفر پر آ چکی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے اس دجالی دور میں جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی نا کہ فتنوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کو لگاؤ گے سینے سے، اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ کرو گے انشاءاللہ تو کہو، سارے نہیں کہہ رہے، قرآن کا حافظ بناؤ گے، قاری بناؤ گے۔ اور بھائی کسی اگر تمہاری اولاد قرآن کی حافظ اور قاری اور مولوی ہوگی نا تو مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مرنے کے بعد کہ ابا کہ آج تیجا ہے، آج 11واں ہے، 10واں ہے، چیلوں میں برسی ہے، دعا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے تو مزے ہوتے ہیں نا، آپ کا بیٹا حافظ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بغیر دعا کے ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور میرے بھائی
اگر آپ لوگوں کی اولاد میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے خود پڑھو، اور اگر سارا قرآن نہیں، ایک بات یاد رکھو، زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا حفظ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر ایک جماعت قرآن کی حافظ موجود ہے تو بھلے کوئی نہ کرے حفظ، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جائے کہ حفاظ کی جماعت ختم ہو چکی ہے، پھر قرآن کا حفظ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ پڑھو پڑھو پڑھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ 80 سال کے ہو گئے ہیں اب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنا شروع کرو، اگر موت واقع ہو گئی تو تم قرآن کے حفاظ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جگہ جگہ تعلیم بالغان مدرسے کھلے ہوئے ہیں، یہ تو بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی میں 80 سال کا بوڑھا آدمی سفید داڑھی میں مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مدارس آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہاں جاؤ۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لو۔ یاسین شریف یاد کر لو، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 قرآن کے ختم۔ سبحان اللہ تو کہو۔ میں اگر یوں کہوں نا کہ یاسین شریف ایک دفعہ پڑھنے پر $10 ملیں گے، آپ کو واہ واہ مولوی صاحب، ڈالر پر سبحان اللہ جلدی کہہ دو گے۔ اتنا بڑا ثواب بتا رہا ہوں۔ 10 قرآن سمجھتے ہو؟ 10 قرآن، ایک قرآن کی 6666 آیات کو ضرب دو 10 سے، اور اس کا اجر و ثواب رکھو۔ اور میرے بھائی 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 2 قرآن کا ختم۔ 10 اور 2 حساب لگاتے جاؤ، ابھی ریاضی کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اور 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو تو 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ 4 دفعہ سورہ قدر پڑھ لو، انا انزلنا، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ اور 2 دفعہ سورہ زلزال پڑھ لو، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ 2 دفعہ سورہ عادیات پڑھ لو، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ اور میرے بھائی 4 دفعہ سورہ کافرون پڑھ لو، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 17۔ 4 دفعہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لو، سورہ نصر، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو، 1 قرآن کا ختم۔ کتنے ہو گئے؟ اور 1 دفعہ سورہ تکاثر پڑھ لو، الہاکم التکاثر، 2000 آیات کے پڑھنے کے ساتھ۔ اب اگر یہ کوئی پڑھ کر دعا کرے گویا کہ 19 قرآن اور 2000 آیات کا ثواب آپ نے بخش دیا ہے۔ اور ایک کام کیا کرو، ثواب بخشنے کے لیے بخل نہ کیا کرو۔ بے شک پہلے اپنی اماں کو، پہلے اپنے ابا کو جن کے زندہ اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، پہلے اپنی عزیز اقارب کو، پھر اس کے جمیع اہل قبرستان کے لیے، اور پھر ساری امت کے لیے آپ نے یہاں پر ان کی مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اماں، یا اللہ میرے عزیز اقارب، یا اللہ میرے دوست احباب، یہ اہل قبرستان، یا اللہ ساری امت، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، عرب والے، عجم والے، افریقی، امریکی، سب مسلمان روئے زمین پر جتنے مسلمان مر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ دعا کر کے بھول جاؤ گے کہ میں نے کن کے لیے دعا کی تھی۔ کل قیامت کے دن کسی عمل میں آپ پھنس گئے، اللہ کہے گا اس کو لے جاؤ، اس کی ذرا دھنائی کرو۔ یہ ساری امت اللہ کے پاس آ جائے گی، یا اللہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کی دھنائی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ یا اللہ کہاں جائے گا دھنائی کے لیے؟ جہنم میں۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیوں بھائی؟ یا اللہ ہم مردے تھے، قبرستانوں میں بے بس و بے کس پڑے ہوئے تھے، ہم دعاؤں کے محتاج تھے، ہم مغفرت کے محتاج تھے، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ یا اللہ یہ ایک دفعہ اس نے 19 قرآن اور 2000 آیات پڑھ کر ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کیے، اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ یا اللہ اس محسن کو آج ہم تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو تو معاف کر دے۔ اللہ کہے گا تم اتنے لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یا اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے آئے۔ اللہ کہتا ہے کہ چلو اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ جنت۔ تو یہ کام کرو گے؟ تو میرے بھائی بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہمیں 100% ہمیں نہیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ابھی بس دعا ہوگی اور دعا کے بعد یہ ہمارے ساتھی ہیں بھائی ارشد بھائی اقبال، ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو یہاں سے باہر دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر ان کو مٹھائی دیتے جائیں. جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو وہاں دروازے پر جاتے جائیں، دعا کے بعد وہاں سے مٹھائی ملیں گے. دعائے مغفرت کے لیے کہا تھا ہمارے استاد محترم جن کی زیر صدارت میں یہاں اس مدرسے میں ختم نبوت کے جلسے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالحی بروہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور ہمارے انتہائی ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد امان اللہ بلوچ کا انتقال ہوا، اور ان کے ساتھ ہمارے عزیز استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف خالقی صاحب پنوری ٹاؤن کے استاذ تھے، ان کا انتقال ہوا. ان سب کے لیے دعائے مغفرت، اور کچھ ساتھیوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام کرتا ہے. درود شریف پڑھ لیں سارے ساتھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا ولدا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واصدقائنا واخواننا واخواتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا من النار. اللهم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان وزمان. اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان وزمان. اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان وزمان. اللهم اخذل واهلك الكفرة والمشركين والمرتدين والمرزائيين واليهود والنصارى والهنود وجميع ساب النبي وشاتميه. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا غفور يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اس مجلس میں قرآن پاک کی تراویح میں تلاوت کی گئی اور آج اس قرآن پاک کی تلاوت کا اختتام ہوا. یا اللہ جو قرآن پاک حافظ صاحب نے پڑھا یا اللہ اور اس کی دور کی دہرائی کی اور جتنی بار قرآن پاک کو دہرایا یا اللہ وہ ساری کی ساری قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کی طرف سے ہمارے پیارے حبیب ہمارے سردار ہمارے آقا ہمارے مولا شفیع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے پہنچا دیجئے. یا اللہ اس قرآن پاک کا اجر و ثواب یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیجئے. یا اللہ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی، خلیفہ خامس سیدنا حسن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچا دے. یا اللہ اسلام کے عظیم جرنیل، اسلام کے عظیم امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے. عشرہ مبشرہ تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے. بدر کے شہداء، احد کے شہداء، تبوک کے شہداء، حنین کے شہداء،
خندق کے شہداء، یا اللہ جتنے بھی صحابہ اکرام اسلام میں اسلام کی بقا کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، یا اللہ ان سب تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ جس خاتون نے صحابیہ نے اپنے جسم کو چروا دیا تھا، یا اللہ بی بی سمیہ، یا اللہ اس تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ حضرت بلال مؤذن رسول تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ تمام صحابہ اکرام تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے، تابعین تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے، تبع تابعین تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ محدثین میں امام بخاری، امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم، یا اللہ جتنے محدثین جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ان تک اس قرآن پاک کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ فقہائے امت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یا اللہ اور جتنے بھی فقہائے امت ہیں، یا اللہ ان تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ جتنے بزرگان دین ہیں، یا اللہ جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں، یا اللہ ان تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جن کے والدین طارق بھائی آرائیں انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہا ہے اور اپنے دوست کے والد کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان تک اس قرآن پاک کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ قرآن پاک کی اس تلاوت کا اجر و ثواب ان تک بھی پہنچا دیجئے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان تک بھی اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ، میری دادی، میرے دادا، میرے پردادا، جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہنا چاہتے تھے دعاؤں کے لیے نہیں کہہ سکے یا نہ بھی کہنا چاہتے تھے، یا اللہ ہماری درخواست ہے حاضرین میں سے ہر ایک کے جس کے والدین وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان تک اس قرآن پاک کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے۔ یا اللہ والد یا والدہ کوئی ایک بھی وفات پا چکا ہے، بھائی بہن عزیز و اقارب جتنے بھی حاضرین کے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس قرآن پاک کا اجر و ثواب ان تک پہنچا دیجئے۔ پوری امت کے شہداء، پوری امت کے مرحومین، یا اللہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی تیرے پاس آ چکے، تیرے پاس آئیں گے، اس قرآن پاک کو ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اور یا اللہ ان سب کے ساتھ ساتھ حاضرین میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حاضرین جھولی پھیلائے ہوئے تیری رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا ان میں سے کسی کو خالی جھولی لے کر نہ جانے دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ، پہلا رحمت کا عشرہ تھا، یا اللہ اس کی رحمتیں بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اس کی مغفرت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آنے والا تیسرا عشرہ یا اللہ وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، یا اللہ ہم سب کے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی آزادی کے پروانے جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اور نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، آج یہ ملک ہچکولے کھا رہا ہے۔ یا اللہ اس ملک کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس ملک کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یقین ہے جو ملک تیرے کلمے کے نام پر لیا گیا ہو یا اللہ وہ کبھی مٹنے کے لیے ہی نہیں بنایا گیا ہوگا۔ یا اللہ اس ملک کی تو حفاظت فرما دے، اس ملک کی تو حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سیاستدانوں حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، انہیں انسانیت عطا فرما دے، انہیں احساس عطا فرما دے، انہیں شرم و حیا عطا فرما دے، انہیں غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے اور ہم سب کو بھی اچھا بنا دے، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے اور ہم سب کو بھی اچھا بنا دے۔ یا اللہ ملک کی سرحدات پر جو سپاہی فوج کے کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز کے کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے قدموں کو مضبوط بنا دے، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے۔ اندرون ملک میں جو چاروں صوبوں میں، پانچوں صوبوں میں پولیس جو ہے وہ پہرے داری کر رہی ہے، جو پولیس والے
ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کو، ان کے ایمانوں کو، ان کے اعمال کو بابرکت بنا دیجئے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے سرکاری محکموں میں جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں انہیں انسان بنا دیجئے، جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں انہیں انسان بنا دیجئے، انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا اگر تو معاف فرما دے تو یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہمیں معاف نہ کرنے سے تیرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اختتام ہوا ہے، یہ بابرکت مجلس ہے۔ یا اللہ تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بڑھاپے کی محتاجی سے بچا لیجئے، بڑھاپے کی معذوری سے بچا لیجئے۔ یا اللہ بینائی سے ان کی بینائی کو تحفظ عطا فرما دیجئے، ان کی سماعت کو قوی فرما دیجئے، ان کی گویائی کو آخری زندگی کے لمحے تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھیے۔ مولا ہمارے درمیان ایک مجاہد ختم نبوت گستاخ رسول کو قتل کرنے والا بھائی محمد منیر بروہی بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اس کی بینائی جا رہی ہے، یا اللہ اس کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یا اللہ نور دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے، اپنے حبیب کی ختم نبوت کے صدقے میں اس بھائی کی نظر کو بینائی میں بدل دے۔ یا اللہ کمزوری نظر کی کو دور فرما دیجئے، اس کی آنکھوں کو مضبوط فرما دیجئے، اس کا نور لوٹا دیجئے، اس کا نور لوٹا دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو کانوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کے دل کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے دیگر اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ انہیں تقویت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو حادثاتی موت سے بچائیے، یا اللہ حادثاتی موت سے بچائیے۔ یا اللہ موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں علم نہیں، لیکن یا اللہ تو تو جانتا ہے، یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ یا اللہ تیرے حبیب نے سکھایا اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا بنا دیجئے، وخیر عملی خواتیمہ، میرے اعمال میں سے آخری اعمال اچھے بنا دیجئے، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور یا اللہ میرے دنوں میں سے سب سے بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں۔ یہی تیرے حبیب کی سکھائی ہوئی دعا ہم کرتے ہیں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ یا اللہ غریب جو ہے غربت کی چکی میں پس رہا ہے، کتنے گھرانے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، یا اللہ کتنے بچے ہیں جو راتوں کو بلک بلک کر بھوک سے سو جاتے ہیں، یا اللہ کتنی بیوائیں ہیں یا اللہ جو بے یار و مددگار ہیں، یا اللہ ان بے یار و مددگار بے آسرا لوگوں کا تو یار تو سہارا بن جا، یا اللہ ان بے آسرا لوگوں کا، بے سہارا لوگوں کا تو سہارا بن جا، یا اللہ ہم سب کا سہارا بن جا۔ یا اللہ آج فلسطین میں مسلمانوں پر تراویح کی حالت میں، جمعے کی نماز کی حالت میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، یا اللہ کفر تانے دے رہا ہے کہ مسلمانوں تم جس خدا کو بلاتے ہو کہاں ہے وہ؟ یا اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ان کافروں کو دکھا دے کہ تو اس دنیا میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، ان کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی بربریت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور انہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یا اللہ دنیا میں ہر طرف سے درد مل رہے ہیں، ہر طرف سے تکلیف و اذیت کا سما ہے، کوئی مسلمان خوشحال نہیں ہے، کسی مسلمان کو دل کا سکون نہیں مل رہا، کسی مسلمان کو دل کا آرام نہیں مل رہا۔ یا اللہ جب کوئی بچہ پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ جب کوئی بچہ پریشان ہو جاتا ہے یا اسے کوئی مارتا ہے، کوئی باہر گلی میں کھڑا ہوا دوسرا بچہ اسے مارتا ہے تو وہیں سے پکارنا شروع کر دیتا ہے اماں اماں اماں، وہ اپنی اماں کو متوجہ کرتا ہے کیونکہ وہ بچہ جانتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی میری اماں ہے۔ یا اللہ آج یہودیوں کے بھی تھپڑ ہمیں لگ رہے ہیں، آج عیسائیوں کے بھی تھپڑ ہمیں لگ رہے ہیں، آج مرزائیوں کے بھی تھپڑ ہمیں لگ رہے ہیں، آج ہندو بھی ہمیں مار رہا ہے، جہاں بھی کہیں عبادت گاہ ٹوٹ رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی مسجد گر رہی ہے، جہاں کوئی مذہبی رہنما قتل ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کا عالم قتل ہو رہا ہے۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی عفت پائمال کی جا رہی ہے تو وہ مسلمان بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کی عزتیں پائمال کی جا رہی ہیں۔ یا اللہ ہر طرف سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہر طرف سے ہم مار کھا رہے ہیں، مار کھانے کے بعد ہم جانتے ہیں ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار
نہیں کرتی جتنا تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ یہ مار کھانے کے بعد، یہ ذلیل ہونے کے بعد، پریشان ہو کر جب کوئی سہارا ہمیں نہیں مل رہا، جب کوئی مدد کے لیے ہماری طرف نہیں بڑھ رہا، کوئی ہمیں تھامنے والا نہیں ہے، یا اللہ بے اختیار ہو کر ہم تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ 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 یا یا اللہ یا اللہ، اے میرے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم گرتوں کو تھام لیجئے، ہم گرتوں کو تھام لیجئے، ہم گرتوں کو تھام لیجئے، ہم بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، اپنی رحم کی تاجت چادر میں ہمیں چھپا لیجئے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، میرے مولا تو ہماری مدد فرما دیجئے، میرے مولا ہماری مدد کیجئے، میرے مولا ہماری مدد کیجئے، مدرسوں کو آباد فرمائیے، مدرسوں کو آباد فرمائیے، مساجد کو آباد فرمائیے، ہر ایک کو صحت والی زندگی عطا فرما دیجئے، ایمان کی صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جسم کی صحت سے پہلے ہم تجھ سے ایمان کی صحت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان کی صحت عطا فرما دیجئے، میرے مولا جتنے یہاں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہر ایک پریشان ہے اور ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے مجھ سمیت، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ جتنے یہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ضرور مشکلات میں پھنسے ہوئے گھرے ہوئے ہوں گے، یا اللہ دینی اور دنیاوی مشکلات ہوں گی، یا اللہ تو جانتا ہے ہم سے زیادہ، ہماری ان مشکلات کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی یہاں ہم بندے تیرے بیٹھے ہوئے ہیں جھولی پھیرائے تیری قدرت اور تیری رحمت کا دامن تھامے ہوئے، میرے مولا ہم میں سے ہر ایک کی بہت ساری حاجات ہیں، کوئی خاص حاجات ہیں، کوئی عام حاجات ہیں، اپنی حاجات میں ہم پریشان ہیں، میرے مولا تو ہماری حاجات کو پورا فرما دیجئے، تو ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، تو ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، تو بھی اپنے در پہ بھیکاریوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہم تیرے بھیکاری تیرے در پہ قرآن پڑھنے کے بعد یا اللہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بھیکاریوں کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو سکھا دے، اور بن مانگے بھی دینے پر تو قادر ہے، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، میرے مولا ہماری مدد فرما دیجئے، علماء اکرام کا تحفظ فرمائیے، حفاظ اکرام کا تحفظ فرمائیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو عالم و حافظ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو حافظ اور عالم بنانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری اولادوں کا دل دین کی طرف فرما دیجئے، متوجہ فرما دیجئے، انہیں دیندار بنائیے، بیٹھے ہوئے ہر ایک مسلمان بھائی کے اولاد کو، بہن بھائیوں کو، بیویوں کو یا اللہ نیک اور دیندار بنا دیجئے، یا اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی ضروریات کا بھی کوئی علم نہیں، یا اللہ تو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری ضروریات کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، مہنگائی اور اس بے روزگاری سے یا اللہ نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ گستاخان رسول قادیانیوں کو تباہ و برباد فرمائیے، قادیانیوں کو تباہ و برباد فرمائیے، ان کے حامیوں کا بیڑا غرق فرمائیے، یا اللہ گوہر شاہی یا اللہ اور اس قسم کے جتنے بھی دجال پیدا ہوئے یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ اس جامعہ دارالعلوم حمادیہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دیجئے، جو جو بھائی اس دینی ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جان و مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح فرما دیجئے، یا اللہ جو بھائی بھی مالی تعاون کے بجائے دعاؤں کے ذریعے اس ادارے کے لیے تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ اس ادارے کو ختم نبوت کا مضبوط قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ دین اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دیجئے، اس ادارے سے حافظ و عالم اور قاری بن کر نکلنے کی ہمارے طلبہ کو توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر شاگرد پڑھنے والے کو یا اللہ دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کے دلوں میں دین عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطا
گناہوں کو معاف فرمائیے، جو جان بوجھ کر گناہ کیے، جو چھپ کر گناہ کیے، جو بھول سے گناہ ہوئے، آنکھوں کے، کان کے، ناک کے، زبان کے، ہاتھ کے، قدم کے، دل کے، سوچ کے، دماغ کے، فکر کے، یا اللہ جس قسم کے بھی گناہ ہیں ان سب کو تو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ابھی توبہ کریں گے، پھر کمزوری کی وجہ سے گناہوں میں مٹ جائیں گے۔ یا اللہ اگر تو چاہے تو ہمیں گناہوں سے روک سکتا ہے، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر سکتا ہے۔ یا آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مولا ہمیں گناہوں سے دور فرما دیجئے، یا پھر قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تجھے بتا رہے ہیں، ہم پابندی نہیں کر سکیں گے، ہم پھسل جائیں گے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے ایمانوں کو اتنا مضبوط بنا دیجئے کہ گناہوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو۔ یا اللہ اگر ہمارے ایسے ہی ایمان کمزور ہوں گے اور تو مدد نہیں کرے گا تو ہم سے گناہ ہو جائیں گے، پھر آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ یا اللہ اپنی توجہ فرمائیے اور ہمارے دلوں کو گناہوں کی جو ہے آمیزش سے اور گناہوں کی رغبت سے پاک فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں ہماری دماغ کو گناہوں کی آمیزش سے اور گناہوں کی رغبت سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہے، اور یا اللہ وہ عمل کرنے سے بچا جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ یا اللہ جتنے بھی ادارے مدارس کے چل رہے ہیں یا اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، تبلیغی جماعت کی مدد فرمائیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مدد فرمائیے، جمعیت علماء اسلام کی مدد فرمائیے، جتنی بھی دینی مذہبی جماعتیں ہیں یا اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، انہیں اسلام کے لیے ایک اور نیک ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی ہوا اس کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ نسلی تعصب اس سے ہمیں پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو حاضرین دلوں میں حاجات لے کر بیٹھے ان سب کی پوری فرما، جن مشکلات میں ہیں انہیں ختم فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہر چیز پر تو قادر ہے، تجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا، تیرے کلمہ کل سے یہ پوری کائنات اگر بن سکتی ہے تو ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ تیرے کلمہ کل سے زمین و آسمان بن سکتے ہیں، ہفتے بن سکتے ہیں، تو یا اللہ پھر ہماری حاجات، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں یہ سب کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ اپنے کلمہ کن سے ہمارے لیے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تجھے تیرے حبیب کی قسم، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا واسطہ، تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے شہید دانتوں کا واسطہ، پیشانی سے نکلتے ہوئے خون کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ طائف کے میدان میں جو لہو ٹپکا تھا، جو پتھر برسے تھے، یا اللہ اس قربانی کا تجھے واسطہ۔ یا اللہ تیرا حبیب ایک چور کا ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھ کر رو پڑا تھا، یا اللہ ہم تو جگہ جگہ سے کٹے ہوئے ہیں، ہم تو جگہ جگہ سے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ہم تو جگہ جگہ سے تباہ حال ہیں۔ یقیناً ہمارے حالات اگر ہمارے آقا تک پہنچتے ہیں تو یا اللہ وہ بھی پریشان ہوتے ہوں گے۔ اپنے حبیب کے لیے یا اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، اپنے حبیب کے واسطے ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر مانگنے میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے، یقیناً ہم تیری شان کے مطابق نہیں مانگ سکتے، ہم تو کمینے لوگ ہیں، ہم تو خسیس لوگ ہیں۔ یا اللہ ہم کمینے لوگ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں یا اللہ، لیکن تو راضی ہو جا اور ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ ہماری اوقات کے مطابق نہ دیجئے گا، ہماری اوقات تو جا کر جہنم بنتی ہے، ہماری اوقات تو جا کر جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ یا اللہ ہماری اوقات پر نہ دیجئے، اپنا فضل فرمائیے۔ تیرے کسی بندے نے صحیح کہا تھا، یہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، یہ فضل کریں تے بخش جاون منہ میں جڑے منہ کالے۔ یا اللہ اگر عدل پہ آ جائے گا ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ بس تجھ سے تیرے فضل کا سوال ہے، تجھ سے تیرے فضل کا سوال ہے، تجھ سے تیرے فضل کا سوال ہے۔ اپنا کرم فرما دیجئے، اپنی نظر کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کی باقی گھڑیوں کو یا اللہ ہمارے لیے نیکیاں سمیٹنے کی ایام بنا دیجئے۔ یا اللہ آنے والے دنوں میں اعتکاف میں مسلمان بیٹھیں گے، پوری دنیا میں جہاں جہاں اعتکاف بیٹھیں ان کی نیکیوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، ہماری نیکیوں میں مسلمانوں کو، باقی مسلمانوں کو شامل فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم